السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ریاست آزاد کشمیر کے سابق مشیر ریاست آزاد جموں کشمیر عارف مغل صاحب موجود ہیں۔ آئے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے وہ کشمیر بالخصوص مظفر آباد میں کہاں تک افیکٹ ہوا ہے۔ تو اپنا عارف مغل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مغل صاحب، اس وقت عالمی سطح پہ کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اس وقت چونکہ عالمی سطح پہ جو مختلف کرائسس چل رہی ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ اب چونکہ جو یہ وبا جو اس وقت تمام عالمی سطح پہ لپیٹ میں لی ہوئی ہے اس وبا نے، تو کشمیر میں بالخصوص آپ اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں، تو مظفر آباد میں کاروباری طبقہ اور عوامی سطح پہ کیا مسائل کا شکار ہو رہے ہیں لوگ، کاروباری اور عوامی سطح پہ آپ کیا کہتے ہیں، اور گورنمنٹ سطح پہ اور نجی سطح پہ ان کے لیے کیا سہولیات فراہم کی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ موقع دیا اس پر بات کرنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو فیصلہ کیا تھا وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے، لاک ڈاؤن کا بڑا بر وقت کیا تھا، اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن بڑا کامیاب رہا۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب آج کے دن جو ہے یہ کل سے جو نرمی کی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہوا ہے، اور اس نرمی کی وجہ سے اس میں آزاد کشمیر کے اندر بھی ایک دن کے اندر 3-4 جو لوگ ہیں وہ ان کے آگے ہیں، جس میں 2 صحافی حضرات بھی ہیں، ایک رضا علی خان صاحب اور دوسرا فدا خان صاحب، یہ جو پریس سے تعلق رکھتے ہیں، صحافی ہیں، ان کا بھی پازیٹیو آ گیا ہے، اور بھی کچھ ساتھی ہیں، اور مزید رات کو تقریباً 30-35 لوگ جو ہیں وہ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے آج تک ایک پیسہ ریلیف بھی نہیں مل سکا، یعنی کہ لوگ بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب مزدور دیہڑی دار طبقہ ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اس کو جو ہے مقامی سطح پر جو لوگ جو ہیں وہ امداد کر رہے ہیں، تو جو تنظیمیں کر رہی ہیں یا اپنے طور پر کوئی کر رہا ہے، باقی حکومت کی طرف سے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مطالبہ بھی کرتے رہے بار بار کہ حکومت جو ہے اس پر توجہ دے، اور جو ترقیاتی بجٹ ہیں وہ کاٹ کر، کیونکہ انسانی زندگیاں سب سے زیادہ ضروری ہیں، سڑکیں اور جو ترقیاتی کام ہیں یہ بعد میں بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک پیسہ بھی اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا، اور ڈاکٹر اپنی جگہ شور مچا رہے ہیں، ان کو بھی کٹس نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی مرکزی حکومت اور آزاد کشمیر حکومت سے دوبارہ یہی مطالبہ ہے کہ لوگوں پر توجہ دیں، غریب مر رہا ہے، ہم عوامی لوگ ہیں، ہمارا رابطہ ہے لوگوں کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ مشکل حالات میں، اور لوگ جگہ جگہ سے فون کر رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ آزاد حکومت کو دوبارہ ہم کہنا چاہتے ہیں، میڈیا کے حوالے سے کہنا چاہتے ہیں، آپ کی وساطت سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فوری طور پر جو ہے یہ بجٹ، ترقیاتی بجٹ کاٹ کر، غیر ضروری اخراجات کاٹ کر جو ہے یہ غریب لوگوں کو، دیہڑی دار طبقے کو پھر ٹرانسپورٹ میں بھی جو لوگ بہت متاثر ہیں، ٹرانسپورٹر جو ہے بڑا متاثر ہو چکا ہے۔ ٹرانسپورٹ میں جو عملہ ہوتا ہے وہ انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی دیہڑی دار ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی سوچا جائے۔ اس کے بعد جو ہے عام غریب دیہڑی دار لوگ ہیں ان کو فوری طور پر ریلیف دیا جائے، ورنہ ان کے لیے بڑے مشکلات ہو جائیں گی آزاد کشمیر کے اندر۔ مغل صاحب، کتنے رپورٹس ہوئے ہیں کرونا کے حوالے سے جو پیشنٹ ہیں اس وقت پورے کشمیر میں؟ پورے کشمیر میں یہ تقریباً آج 59 پر پہنچ چکے ہیں آج کے دن تک، یعنی جی 59 جو ہے وہ لوگ ہو چکے ہیں پازیٹیو آیا جن کا۔ باقی آئسولیشن میں تقریباً آج رات کو کافی سارے لوگ انہوں نے لائے ہیں، پوری رات جو ہے یہ شور پڑا رہا، اور وہ صرف کل کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ اس کو ختم کرنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے اندر، ورنہ بہت اچھا چل رہا تھا آزاد کشمیر کے اندر۔ اچھا، کرنٹینا کی بہت اچھا فیصلہ تھا، بر وقت فیصلہ تھا، لیکن
عام غریب دیہڑیدار طبقے کے ساتھ اس وقت تک بڑی زیادتی ہو رہی ہے. کوئی بھی ایک پیسے کا ریلیف نہیں ہے ان کی طرف سے. اچھا مغل صاحب، کریٹینا کی کیا صورتحال ہے اس وقت، اور لوگوں کو وہاں پہ کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے سہولیات کیا رکھی گئی ہیں جو اس سے متاثر ہو گئے ہیں کورونا سے؟ وہ ٹھیک ہے، ساری جو ہے وہ ٹھیک ہے. یہ ہمارا جو نیا نیو وزیر اعظم ہاؤس میرے گھر کے بالکل آمنے سامنے گیٹ ہے، وہاں انہوں نے یہ وہ سینٹر قائم کیا ہے، اور بھی بہت ساری جگہ ہیں. وہ اس کے لحاظ سے ابھی تک ہمارے پاس بہت ساری جگہ ہیں، کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو ہو رہا ہے، یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں، اور جو بے نظیر انکم سپورٹ سابقہ اور احساس پروگرام کے تحت جو کچھ وہی ملتا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ کے جو بینیفیشری لوگ تھے ان کو 12 ہزار روپے ملے ہیں، لیکن وہ بھی ذلیل و خوار کر کے ملے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ کوئی طریقہ کار انہوں نے کرنا تھا یونین کونسل وائز، لیکن انہوں نے وہاں ایک جگہ جمگٹھا کیا، اور بہت ساری خواتین کو صبح بیٹھتی تھی، شام کو پھر خالی واپس جاتی تھی. اب بھی یہی صورتحال جاری ہے، سلسلہ جاری ہے. تو اس میں بھی ان کو کوئی پالیسی، اچھی پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. یونین کونسل وائز کریں یا گاؤں وائز کر دیں، تو اس سے لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، لاک ڈاؤن بھی کامیاب ہو سکتا ہے. ورنہ جو وہ صورتحال ہے اس میں جو وہ دے رہے ہیں 12 ہزار روپے، اس کی وجہ سے بہت جمگٹھا ہے، اور کوئی وہاں قانون ضابطہ کی پابندی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے آزاد کشمیر کے اندر. اچھا مغل صاحب، آپ سابق مشیر ہیں آزاد جموں کشمیر، ریاست آزاد جموں کشمیر کے، تو چونکہ آپ کے ماشاءاللہ مختلف وزٹ بھی ہوئے ہیں، تو وہاں پہ چونکہ اب جو کاروباری طبقہ ہے وہ بالخصوص بہت متاثر ہے، اور عوامی سطح پہ بھی وہ ریلیف نہیں دیا گیا، جیسا کہ آپ بقول آپ کے کہ ان کو ریلیف نہیں دیا گیا. تو ان کے لیے اب نیکسٹ آگے جو صورتحال آ رہی ہے وہ تو مزید گمبھیر آ رہی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ لوگ زیادہ مسائل کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی لوگ مسائل کا شکار ہیں. رمضان شروع ہے، آج دوسرا روزہ ہے، اور لوگ بہت مشکل میں ہیں. میں لوگوں کا دکھ درد سمجھتا ہوں، میں کیونکہ لوگوں میں ہوں. اور میں دوبارہ وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر سے کہتا ہوں کہ ان کا سابقہ کوئی اچھی باتیں بھی ہیں، اچھا ریکارڈ چلتا آ رہا ہے. خدا کا خوف کریں، غریبوں پر پتہ نہیں کیا ہے. حکمران ویسے ہی جب بندہ حکومت میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں ان کو کسی نے جادو کر دیا ہے، کیا ہو گیا ہے. غریب لوگ مر رہے ہیں، اور یہ ان کو بدوائیں لگیں گی اس کی، اور یہ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے، اللہ کی عدالت میں پکڑے جائیں گے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ جو دیہڑی دار ہے، مزدور ہے، غریب ہے، وہ بھوکے لوگ ہیں، اور بڑی مشکل سے لوگ ان کو ایک دوسرے کے پڑوسی آگے پیچھے جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہے. باقی کوئی بھی حکومت نہیں اس وقت تک کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، بلکہ ان کو کٹس نہیں مل رہی ہیں. ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر بڑی پریشانی کا حال ہے ان کا. ہمیں ملتے رہتے ہیں، رابطے میں ہیں، کیونکہ سرکاری ملازم ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں اور میڈیا پر آ کر بات نہیں کرتے. وہ بڑی مشکلات میں ہیں. ڈاکٹروں کو فوری جو خود وہ محفوظ نہ ہوئے تو لوگوں کو کیا محفوظ کریں گے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کو جو ہے وہ کٹس بھی دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیں، لازمی دیں. یہ اس میں اگر نہ دیا انہوں نے، اس پر کان نہ دھرے، تو وہ اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ پکڑے جائیں گے. اچھا مغل صاحب، یہ مخیر حضرات کی کیا صورتحال ہے؟ مخیر حضرات اور جو این جی اوز ہیں، مختلف جو رفائی اور فلاحی ادارے ہیں، وہ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ حضرات بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو این جی اوز ہیں وہ بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں. انہی کی وجہ سے ابھی تک کوئی بچا ہوا ہے معاملہ. لیکن دور دراز ہمارا دیہاتی علاقہ ہے، دیہاتی علاقے میں وہ نہیں پہنچ سکتے. وہ جو مین روڈ ہے اس کے قریب قریب تو ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے دیہاتوں میں وہ لوگ بڑی مشکلات میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ گاؤں وائز ان کو کرنا چاہیے. اس میں ابھی تک تو جو ہے مخیر حضرات ہیں انہوں نے وہ کر رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جو سرکاری ملازمین ہیں جو بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس وقت اگر وہ اپنی نصف تنخواہیں دیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کو ایک جو ہے وہ معینہ آمدنی انکم ان کی ڈیلی مل رہی ہے، ان کو معینہ تنخواہ مل رہی ہے. تو وہ اپنی نصف کاٹ کے وہ بھی غریبوں میں دیں. اس وقت جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. اچھا عارف محمد صاحب، لوگ جو احتیاطی جو تدابیر ہیں اس حوالے سے وہ کیا وہ کر رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟
نہیں اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد ہو رہا ہے. جو اس سے قبل جو صورتحال تھی پرسوں تک جو ہے وہ بہت ٹھیک جا رہی تھی. کل صبح سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن انہوں نے ختم کیا ہے یا اس میں نرمی کی ہے, اس کی وجہ سے مسائل ہیں, پھر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن الحمدللہ آزاد کشمیر کے اندر اس سے قبل ہے جو ہے لاک ڈاؤن پر قوانین پر بڑی سختی سے عمل کیا گیا, اور لوگ بھی یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن پھر بھی بے شمار لوگ نہیں بھی سمجھتے. آپ دیکھیں رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ اپنا جو سبزی مارکیٹوں میں راول پنڈی میں اور بہت ساری جگہ سندھ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت رش لگا ہوا تھا. تو وہی صورتحال آزاد کشمیر میں کل میں بھی وہ بھی دیکھنے میں آئی کہ یہاں بھی سبزی منڈی اور دیگر جگہ بالکل عام روٹین کی طرح رش لگ گیا تھا. تو اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے مزید ہم بہت خرابی کی طرف چلے جائیں گے. اچھا مغل صاحب, پچھلے دنوں ہم نے سنا تھا کہ مغل فیملی کا ایک گھرانہ تھا, وہ ان کا گھر جل گیا تھا. تو ان کے گھر جلنے کی کیا صورتحال تھی؟ ان کا سامان بھی کافی ان کا نقصان ہوا ہے, تباہ ہو گیا ہے معاملات ان کے سارے. تو ان کو یہ اس کی کیا وجوہات تھی, اور دوسرا ان کو حکومتی سطح پہ یا ان کو کوئی ریلیف ملا ہے؟ وہ میں خود موقع پر گیا تھا, میرے خیال میں سوشل میڈیا پر بھی وہ تصویریں کوئی آئی تھیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ابھی تک ان کا بالکل گھر بھی جل گیا اور سامان بھی سارا جل گیا, کوئی چیز ان کے پاس نہیں بچی. کھلے آسمان کے نیچے وہ فیملی پڑی ہوئی ہے. تو ان کو بھی کوئی ایک پیسہ جو ریلیف حکومت کی طرف سے نہیں دیا گیا. موقع پر گئے تھے, انتظامیہ کے لوگ گئے تھے موقع پر, لیکن ابھی تک جو ہے جو فوری طور پر جو ریلیف ہے وہ کوئی بھی ان کو نہیں ملا. ان کو فوری طور پر ریلیف ملنا چاہیے, اور وہ بھی بڑی مشکل میں ہے. اور ان کو رمضان شریف ہے, اور رمضان شریف کے اندر ان کو انتہائی مدد کی ضرورت ہے, حکومت کی طرف سے بھی اور مخیر ذات کی طرف سے بھی. عارف مغل صاحب, پروگرام میں شمولیت کا آپ کا بہت شکریہ. آپ چونکہ سفر میں ہیں, کہیں دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا سفر میں آسانیاں پیدا کرے. تو انشاءاللہ جناب سے دوبارہ رابطہ ہوگا. آپ کا ایک بار پھر شکریہ. میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بابر صاحب, آپ نے جو ہے وہ مجھے موقع دیا, وقت دیا, میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.